نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ احادیث کی کئی کتابوں میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ درج ہے۔ بعض روایات میں یہ واقعہ غزوہ بدر کا بیان کیا جاتا ہے، اور بعض روایات میں غزوہ احد کا بیان ہے، لیکن غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے، اس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جان نثار صحابہ میں آپ شامل تھے، اور دین اسلام کے لیے، اس دین متین کے لیے کفار سے برسر پیکار تھے۔ بڑی بہادری اور جرأت سے لڑ رہے تھے کہ کفار کی طرف سے ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ جب تیر کا نشانہ آنکھ پہ لگا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی، حتیٰ کہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا اور آنکھ کا ڈیلا چہرے پہ لٹکنے لگا۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے اس ڈیلے کو کاٹنا چاہا، لیکن کسی نے کہا کہ کاٹنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ ماجرا بیان کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ کا وہ ڈیلا اس پہ ہاتھ رکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے قتادہ کیا ہوا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، دشمن کے تیر کا نشانہ میری آنکھ بنی، اور تیر جو آنکھ میں پیوست ہوا تو میری آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ کا ڈیلا واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کو درست فرما دے۔ یہ رکھنے کی دیر تھی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ وہ آنکھ کا ڈیلا جو باہر کو نکل آیا تھا، وہ آنکھ جو ضائع ہو چکی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک لگنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو پھر سے درست فرما دیا۔ وہ آنکھ صحیح سلامت ہو گئی، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اس کے بعد کسی کو یہ محسوس تک نہ ہوتا تھا کہ میری کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی، کس آنکھ میں تیر لگا تھا، یہ بات محسوس تک نہیں ہوتی تھی، بالکل صحیح سلامت ہو گئی تھی آنکھ۔ یہ وہ اختیارات ہیں، وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑھاپے میں پہنچے
اور آپ کی بینائی کچھ کمزور ہوئی تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری دوسری آنکھ کی بینائی کچھ کم تھی، لیکن وہ آنکھ جو زخمی ہوئی تھی اور جس پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ہاتھ لگا تھا، اس آنکھ کی بینائی میں، اس کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، وہ بالکل ٹھیک تھی، سلامت تھی اور برابر دیکھتی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک لگنے سے بالکل صحیح سلامت ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری جو دوسری آنکھ بالکل صحیح تھی، سلامت تھی، اس سے بھی زیادہ اچھا مجھے نظر آتا تھا اس آنکھ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اپنی جگہ پہ رکھی تھی اور جس پہ اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ یہ برکت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک کی، یہ شان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک جس چیز کو لگ جاتا ہے اس میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دست مبارک اگر کسی بیمار پہ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دن مبارک اگر کسی مرض پہ لگایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ آپ کا لعاب دن مبارک اگر کھارے کنویں میں پڑتا ہے تو کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دن مبارک اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنڈیا میں پڑتا ہے اور وہ ہنڈیا جس میں تھوڑا سا سالن ہے 2-4 لوگوں کا، تو وہی سالن اتنی برکت والا ہو جاتا ہے کہ پھر 1000 سے زائد لوگ بھی اگر سیر ہو کر کھانا کھائیں تو بھی وہ سالن ذرا بر بھی کم نہیں ہوتا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر یہی لعاب دن اگر آٹے میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ آٹا اتنی برکت والا ہو جاتا ہے کہ روٹیاں پکا کر اگر وہ 2 کلو آٹا جو تھا اس کی اتنی روٹیاں پک جاتی ہیں کہ 1000 سے زیادہ صحابہ کرام وہ روٹیاں سیر ہو کر کھا لیتے ہیں تو پھر بھی وہ آٹا ختم نہیں ہوتا، اس میں ایسی برکتیں آ جاتی۔ یہ شان، یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔